یسألونک عن الانفال، آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں، انفال مال غنیمت کے بارے میں۔ قل، فرما دیجئے ان سے، قل الانفال للہ والرسول، سارا انفال مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور صلح کر لو آپس میں۔ پھر صحابہ نے صلح کی، مال غنیمت کی تقسیم کا حکم آیا، پھر احد، تبوک، سارے غزوے ہوئے، اسی طرح تقسیم ہوتا رہا، جس وقت ضرورت ہوتی تھی اسی کے مطابق۔ سوال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، روح کیا ہے؟ تو فرما دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے اس کا علم آپ کو عطا فرمایا، إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا، یہ نہیں کہ دیا ہی نہیں ہے علم، دیا ہے تھوڑا، جس کی ضرورت، جتنی ضرورت تھی، بوقت ضرورت، بقدر ضرورت۔ وَيَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ آپ کے ساعہ، قیامت کے بارے میں، قیامت کب ہوگی؟ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، اس کے علم اللہ کے پاس ہے، ہر سوال، ہر چیز بتا دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان و عظمت ہے۔ وَيَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، سوال فرش پہ ہوتا تھا، جواب عرش سے آتا تھا۔ یہ آیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ حضور کو فرمایا کہ آپ نے میرے سے سوال کیا، نہیں، آپ سے سوال کیا جاتا ہے، آپ سے پوچھتے ہیں آ کے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے آپ سے آ کے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں۔ صحابہ اونچی آواز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے قرآن کی، تسبیحات اونچی آواز میں، تاکہ اللہ تعالیٰ سنے۔ پھر صحابہ نے سوال کیا، حضور اللہ تعالیٰ کتنے قریب ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں، انی فإنی قریب، ان کو کہو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں ان کی سنتا ہوں پکار، ان کی دعوت سنتا ہوں، دعا سنتا ہوں اور اس کو پورا کرتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے قریب ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے پیدا کیا انسان کو۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم جانتے ہیں اس کے نفس کے اندر، نفس کہتے ہیں جی کو، اس کے جی کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ وسوسہ کیا ہے؟ دل سے لطیف بخارات جو اٹھتے ہیں، یہ وسوسہ ہے۔ دماغ کو جا کے ٹکرائیں گے اور سوچ کی صورت اختیار کریں گے۔ انسان کے دل سے اٹھتے ہیں، اس کے دماغ تک پہنچنے سے پہلے، سوچ کی صورت اختیار کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ فوسوس لهم الشیطان، شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے ہمیشہ۔ اس نے کبھی آ کے کسی سے شیک ہینڈ نہیں کیا، ہاتھ نہیں ملایا گا کہ میں شیطان ہوں، ذرا میری بات سنیے۔ اگر وہ آ کے ہاتھ ملائے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ کوئی دنیا کا فرقہ، کوئی مذہب، ہندو، سکھ، عیسائی، کوئی مذہب، کوئی معاشرہ انسان شیطان کو اچھا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو لعنتی کہا، تو قیامت تک اس پر لعنت، ہر فرقہ، ہر معاشرہ، ہر مذہب لعنت ہی دیتا رہے گا۔ وہ تو پکڑ کے پٹائی کر دیں گے اس کی، شیطان ہاتھ آ گیا مارو اس کو، تو وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے ہمیشہ۔ تو اس کے دماغ تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دیتے ہیں۔ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ انسان خود اتنا اپنے قریب نہیں جس نے اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا میں کتنا قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اب انسان کا حق ہے میرے بندے کا، وہ بھی میری ہر بات مانے، ایک بات مان لی ایک نہیں مانی، اپنی مرضی کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِی، مانے میری بات کو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ ہدایت پورے قرآن کریم پر عمل کرنے میں جیسے حضور نے عمل فرمایا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو نبی آپ کو دے دیں وہ لے لیں، جو بھی دیں، جس چیز کا حکم دیں نبی آپ نے وہ کرنا ہے، امر بالمعروف، فَخُذُوهُ، اس کو پکڑ کے رکھو، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ، جس سے حضور روک دیں وہ آپ نے کرنا نہیں ہے، مختصر سی بات ہے۔